بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و آل محمد ارشاد ہوتا ہے سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو ان قریب ایسا پڑھا دیں گے کہ پھر اس کے بعد آپ کبھی بھی فراموش نہیں کرو گے. الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر وہ جو خدا چاہے کہ پروردگار متعال یقیناً یعلم الجہر وما یخفی، جو کچھ جہر ہے آشکار ہے سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے، وما یخفی، اور جو کچھ مخفی ہوتا ہے پنہان ہوتا ہے نظروں سے اوجھل ہوتا ہے اس سے بھی واقف ہے. پروردگار عالم سے کوئی چیز جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی ہے. نقرئک سنقرئک جو ہے وہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور جب اس کے اوپر سین لگایا جاتا ہے تو مستقبل قریب کے معنی میں آتا ہے، اور اگر صوفہ لگا دیا جائے تو مستقبل بعید کے معنی میں آتا ہے. یعنی ان قریب ہم آپ کو اے ہمارے رسول ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ فراموش نہیں کرو گے. اس کا مادہ قرأ ہے، قرأ یقرأ، قرأ یقرأ ہے، اور یہ اقرا ہے باب افعال سے. اقرا یعنی لغت میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کو قاری پڑھتا ہے اور استاد جو ہے وہ سنتا ہے ایسے میں، اور اس کی غلطیوں کو نکالتا ہے. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ معنی جو ہے وہ صادق نہیں آتے ہیں کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ ہمارے سامنے پڑھو گے اور پھر ہم آپ کی غلطیاں نکالیں گے. یہ چیز جو ہے وہ صادق نہیں آتی ہے پیغمبر کے سلسلے میں، بلکہ پیغمبر کے سلسلے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو ایسی قدرت دیں گے پڑھنے کی، ایسی طاقت دیں گے پڑھنے کی کہ آپ قرآن مجید کو بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی کاستی کے صحیح اور بالکل درست اس کی قرأت کرو گے، اچھے طریقے سے اس کو پڑھو گے، اور جو کچھ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے آیا سمجھ میں، اب آپ اس کو فراموش نہیں کرو گے کبھی بھی. تو اس کا مطلب واضح ہے کہ پیغمبر کو پروردگار عالم نے اس طریقے سے پڑھا دیا ہے کہ پیغمبر کبھی بھی کسی چیز کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں. لہذا پیغمبر کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ فراموشی کا شکار ہو سکتے ہیں، جیسے کہ بعض اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور ان کی کتابوں میں حتیٰ کہ صحاح میں اس طرح کی روایتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جن میں پیغمبر اکرم کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا ہے. ایسا نہیں ہے، پیغمبر اکرم کائنات میں فرد اکمل ہے، پیغمبر سے بڑا کسی بھی اعتبار سے کوئی اس دنیا میں نہیں ہے. کسی بھی
صفت کے اعتبار سے، کسی بھی خوبی کے اعتبار سے، کوئی بھی خوبی جو انسانوں کے اندر متصور کی جا سکتی ہے، سوچا جا سکتا ہے جس کے بارے میں کہ یہ خوبی ہے، وہ پیغمبر کی ذات میں موجود ہے۔ اور کسی بھی طرح کی کمی اور کسی بھی طرح کی کوتاہی اور کسی بھی طرح کے خدا نخواستہ یہ جو ہوتی ہیں بری چیزیں، غلط چیزیں آیا سمجھ میں کہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ بری ہے، ایسی کوئی چیز جو ہے وہ پیغمبر کے اندر موجود نہیں ہے۔ توجہ کیا آپ نے، یعنی بلا تشبیہ با پروردگار پیغمبر کے اندر تمام صفات ثبوتیہ موجود ہیں، اور تمام صفات سلبیہ سے پیغمبر اکرم کی ذات والا صفات جو ہے وہ منزہ ہے۔ صفات ثبوتیہ کا مطلب کیا ہے؟ صفات ثبوتیہ ذات ربوبی میں ان صفات کو کہتے ہیں کہ جو اس کی ذات میں موجود ہیں، آیا سمجھ میں، اور جن صفات کو اس کے اندر ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم کی صفات ثبوتیہ کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ کتنی صفات کا مالک ہے وہ، تو پیغمبر اکرم کی ذات گرامی بھی وہ ہے کہ جس کو خداوند متعال نے صفات ثبوتیہ سے آراستہ فرمایا ہے، ایسے میں وہ صفتیں دے کر کے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا ہے، اور تمام جو صفتیں انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے اس کو صفات سلبیہ کہتے ہیں، جو کسی شخص کے اندر نہیں ہونا چاہیے، مناسب نہیں ہے، ایک عام انسان کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے کہ وہ اس طرح کی صفات جو ہے وہ پیغمبر کے اندر موجود۔ چنانچہ فراموش کاری، نسیان کاری، غفلت، ایسے ان میں سہو اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ عام انسانوں میں بھی اچھی نہیں مانی جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آدمی بھولکڑ ہے تو کوئی اچھا آدمی ہے، وہ نسیان کار ہے، بھول جاتا ہے، سہو کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، ایسے ان میں تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ جیسے عام طور سے لوگ جو ہے وہ کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ بزرگوں کے عیوب کو چھپانے کے لیے، سمجھ میں آیا، وہ لوگ ہیں ان کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ صاحب یہ خطا اجتہادی ہے، آیا سمجھ میں، وہ خطا اجتہادی کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا، کوئی خوبی تو نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ خطا اجتہادی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہ خطا اجتہادی تو عام انسانوں سے متصور ہے، ظاہر سی بات ہے، اور مجتہدین کرام جو واقعاً اجتہاد کرتے ہیں وہ بھی اتنی ساری خطائیں، اس طرح کی خطائیں اجتہادی جو ہے وہ ان میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ توجہ کیا آپ نے، تو ایسا نہیں ہے، پیغمبر کو پروردگار عالم نے اپنے اس اعلان کے مطابق ایسا آراستہ اور پیراستہ فرمایا ہے اور اس طریقے سے پیغمبر کو پڑھا کے دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ پیغمبر کبھی بھول نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا سنقرئک فلا تنسا، کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے۔ اور جملہ الا ماشاء اللہ استثناء ہے کہ جو اللہ کی قدرت مطلقہ کے بیان کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اس حد تک وہ پیغمبر کو سمجھائے گا کہ خداوند قادر تک پروردگار عالم قادر ہے سمجھانے کے اوپر۔ یہ تو پیغمبر کی بہت بڑی عظمت ہے، الا ماشاء اللہ استثناء ہے کہ خداوند عالم کی قدرت مطلقہ کو بیان کیا گیا ہے کہ یعنی تاب فہمانت کہ خداوند قادر ہے، اتنا سمجھائے گو، اتنا سمجھائے کہ جتنا پروردگار عالم قادر ہے، تاکہ بعد از دادن ان قدرت می توانت پیغمبر را گرفتار فراموشی کند، آئے سمجھ میں، تاکہ یہ قدرت دینے کے بعد، یہ توانائی دینے کے بعد اگر وہ مثلا چاہے تو فراموشی کے سلسلے میں جو ہے وہ پیغمبر کی گرفت کر سکتا ہے۔ چنانچہ دربار بحثیان میں فرمایت جیسا کہ جنت والوں کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے بحث برائے آنان جاویدانہ است و عطائے خداوند نسبت بیان قط و گسست نمی شود۔ بحث جو ہے وہ اہل بحث کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، اور جب پروردگار عالم کسی کو عطا کرتا ہے تو پھر اس میں بریک نہیں ہوتا ہے، پھر اس کو وہ منقطع نہیں کرتا ہے، پھر اس کو وہ سلب نہیں کرتا ہے، آیا سمجھ میں۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو کلمہ خالدین ہے اور عطا غیر مجزوز ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے
الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ جب تک تمہارا پروردگار چاہے. آیا سمجھ میں؟ جب تک تمہارا پروردگار چاہے، یعنی اختیار پھر بھی پروردگار عالم سے سلب نہیں کیا جا سکتا ہے، قدرت اس کے ہاتھوں سے لی نہیں جا سکتی ہے. کیا وہ بہشتیوں کو بہشت میں رکھ دیا ہے تو ان کے بارے میں کوئی دوسرا فیصلہ اب نہیں کر سکتا ہے؟ یا جو دوزخ والے ہیں ہم فیہا خالدون ہیں، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، تو اب قدرت اللہ کے ہاتھ سے سلب ہو گئی ہے معاذ اللہ، اور ان کے بارے میں کوئی تجدید نہیں کر سکتا ہے، اپنے فیصلے کی نئے سرے سے فیصلہ نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے. الا ما شاء ربک، جب تک تمہارا پروردگار چاہے ان کو بہشت میں رکھے اور بہشت سے باہر نکال کر بھی اپنے لطف کو ان سے جو ہے وہ منقطع کر سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ پروردگار عالم کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے بس آپ کہیں کہ اب اللہ جو ہے وہ اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتا ہے. ایسے سمجھ میں نہیں، ایسے نہیں ہے. اختیار پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، وہ جب تک چاہے بہشت میں رکھے، جب تک چاہے دوزخ میں رکھے. جتنا اختیار چاہے وہ اپنے پیغمبر کو دے. سمجھ میں آیا؟ جتنا اختیار چاہے اپنے پیغمبر کو دے، اور کبھی ضرورت پڑے تو مثلا پیغمبر کو فراموشی کا شکار کر دے، نسیان کا شکار کر دے. یہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. انسانوں کی مرضی سے یہ نہیں ہے. انسان اس کے بارے میں کچھ بھی طے نہیں کر سکتے ہیں. توجہ کی آپ نے. اور جب تک ایسی کوئی چیز جو ہے وہ مشاہدہ نہ کی جائے کسی بھی رہبر آسمانی کے سلسلے میں، جب تک ایسی کوئی چیز مشاہدہ نہ ہو تب تک انسان اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے. لہذا پیغمبر کو اللہ نے یہ تحفظ فراہم کیا ہے اور فرما دیا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے ہمارے حبیب کہ آپ کبھی بھی فراموش نہیں کرو گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور ایک بات جو اس سلسلے میں یہ کہی جا سکتی ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے. آیا سمجھ میں؟ قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے شبہ قدر میں، اور پیغمبر کی زبان مبارک کے ذریعے سے آگے دنیا میں آیا ہے. توجہ کی آپ نے. پیغمبر نے ان کلمات کو اپنی زبان سے وجود دیا ہے، لیکن یہ معاملہ، یہ بات پیغمبر اور خدا کے درمیان میں کب ہوئی ہے اس کا کوئی پتہ کسی کو نہیں ہے کہ کب یہ خدا نے پیغمبر سے کہا سنقرئک فلا تنسیٰ. دنیا میں آنے کے بعد کہا ہے یا پہلے سے یہ بات کہی ہے؟ جب لوح محفوظ سے شب قدر میں قلب پیغمبر پر قرآن کو منتقل کیا ہے تو وہ کب کیا ہے؟ آیا سمجھنے؟ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ جو پیغمبر مبعوث پر رسالت ہوئے ہیں اس کے بعد کیا ہو. یہ پہلے سے بھی قلب پیغمبر پر جو ہے وہ نازل کیا جا چکا تھا. آیا سمجھ میں؟ پہلے سے. تو پہلے سے یہ کہا ہوا ہے، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے کہیں پر پروردگار اور خدا اور پیغمبر کے ساتھ بات چیت ہوئی، آپس میں گفتگو ہوئی ہے، اور وہاں پہ خدا نے کہا میرے حبیب آپ گھبراؤ نہیں، آپ پریشان نہ ہو، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ کبھی بھی فراموش نہیں کرو گے. تو یہ پیغمبر کو ضمانت پہلے سے فراہم ہے. توجہ کی آپ نے. پہلے سے یہ تحفظ، اور اگر یہ ضمانت پہلے سے فراہم نہ ہو، یہ تحفظ نہ دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر پیغمبر کے نبوت کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے، پیغمبر کی رسالت کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے، اور پیغمبر کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے جی انہوں نے جو ہے وہ کچھ آیتیں بھول چکے ہوں، کچھ فراموش کر گئے ہوں، کچھ بتایا ہو، کچھ نہ بتایا ہو، طرح طرح کے شکوک و شبہات کیے جا سکتے ہیں. لہذا خداوند متعال نے پہلے ہی کہہ دیا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ فراموش نہیں کرو گے. توجہ کی آپ حضرات. اب اس کے بعد جو ہے وہ پیغامات کا سلسلہ ہے. آفرینش ہستی و ہدایت تکوینی آن مقدمہ ہدایت تشریع و معنوی انسان ہاس، یعنی یہ ہستی اور کائنات کو پیدا کیا جانا اور اس میں ہدایت تکوینی کے سلسلے کو جاری کرنا، یہ ہدایت تشریع اور انسانوں کی معنوی ہدایت کا مقدمہ ہے. یعنی یہ پہلے سے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. سمجھ میں؟ ہستی کا ہونا ضروری ہے، اس کائنات کا ہونا ضروری ہے،
اس کائنات میں ان موجودات کا ہونا ضروری ہے جو انسانوں کی زندگی کے لوازمات ہے، جس پر انسانوں کی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ کھڑی ہو سکتی ہے، عمارت کھڑی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہدایت تشریع کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اگر پہلے سے اس کو اسباب اور لوازم ہدایت پانے کے پروردگار عالم فراہم نہیں کرتا ہے تو پھر ہدایت تشریعی جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو جو کہ آپ نے تو پہلے زمین کا پیدا کیا جانا، آسمان کا پیدا کیا جانا، چاند سورج کا پیدا کیا جانا اور انسان کی ضرورت کی ساری چیزوں کا پیدا کیا جانا ضروری ہے۔ یہ چیزیں انسان کو فراہم کرنے کے بعد پھر پروردگار عالم جو ہے وہ انسان کی کلاس لینا شروع کرے گا۔ آیا سمجھ میں؟ پہلے اس طرح کی چیزیں اگر فراہم نہ ہوں تو کلاس جو ہے وہ معقول نہیں ہے، کلاس نہیں لی جا سکتی ہے۔ ہدایت تشریع ایک طریقے سے کلاس لینا ہے۔ اب خدا نے بندوں کی کلاس لینا شروع کی ہے، ان کو بتانا شروع کیا ہے اور ان کو عمل کرنے کا طریقہ سکھانا شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ خدای کے گیاہ راز درون خاک بیرون می کشد، چگونه استعداد های معنوی انسان را بروز نہ دہد، یعنی وہ خدا جو خاک کے اندر سے اس سبزے کو نکالتا ہے، ہریالی کو نکالتا ہے، نباتات کو باہر کھینچ کے لے آتا ہے، وہ انسانوں کے اندر مخفی صلاحیتوں کو کیوں باہر نہیں لا سکتا ہے؟ چنانچہ اس نے ایسا کیا ہے، دنیا میں انسانوں کو یہ ساری چیزیں فراہم کی ہیں تاکہ اس کے اندر جو ناخن تدبیر ہے، اس ناخن تدبیر کے ذریعے سے وہ اس کائنات میں تدبیر کر کے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے، اپنی استعداد کا مظاہرہ کرے اور اپنی صلاحیتوں کو باہر لائے۔ دوسرا پیغام ہے پیغمبر ہر چدارت از وحی است، پیغمبر کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو پیغمبر اس کو بیان کرتے ہیں۔ لہذا نگران فراموش کردن آن در آئندہ بود کہ خداوند به او وعده عدم فراموشی داد۔ مستقبل میں یہ خطرہ تھا کہ پیغمبر فراموش کر سکتے ہیں، پیغمبر بھول سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب پیغمبر گئے تو وحی کا سلسلہ بھی ختم ہوا، جب تک پیغمبر تھے تو وحی کا سلسلہ جاری تھا، لہذا بھولنے چکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تصور ہی کرنا غلط ہے کہ پیغمبر فراموشی کا شکار ہو سکتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، چونکہ پیغمبر جو کچھ بولتے تھے وحی الہی کے مطابق بولتے تھے۔ اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی تو پیغمبر کلام کرتے تھے، جب تک وحی نہیں آئی ہے پیغمبر کلام ہی نہیں کرتے تھے، لہذا پیغمبر کے بارے میں یہ سوچنا بھی گناہ ہے۔ اور پروردگار عالم ہر طرح کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے ہر طرح کے نسیان سے محفوظ رکھا ہے، ہر طرح کی خطا سے محفوظ رکھا ہے۔ پیغمبر معصوم ہے، اسی لیے فرمایا فلا تنسا، آپ کبھی بھی فراموش نہیں کرو گے۔ پیغمبر حافظ کل قرآن بود، پیغمبر کو پورا قرآن جو ہے وہ زبانی آتا تھا، آیا سمجھے؟ اسی لیے فرمایا آتا ہے تو فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں، جو قرآن پیغمبر نے سیکھا ہے، پیغمبر نے پڑھا ہے، وہ اس کو فراموش نہیں کریں گے۔ پیغمبر کا ایک معجزہ یہ تھا کہ ایک بار سننے کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کی لمبی لمبی آیتیں جو وہ پیغمبر کو یاد ہو جاتی تھی۔ یہ معجزہ ہے، پیغمبر کا معجزہ ہے۔ جبریل آ کے ایک بار سنا کے جاتے تھے اور وہ چیزیں پیغمبر کو بغیر زیر و زبر کی کمی کے ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتی تھی۔ خداوند عالم کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہے اور جو کچھ وہ دیتا ہے اسے واپس بھی لے سکتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اب خدا نے دے دیا ہے تو اب وہ کیا کرے گا، ایسے ان میں نہیں، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، تو اللہ نے کہا نہیں، بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ کھلے ہیں، مبسوطتان ہیں۔ ایسے ینفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے خرچ کرتا ہے، سمجھ گیا؟ تو وہ یہ ہے کہ اس نے اختیار دے دیا ہے، رسالت دے دی، نبوت دے دی، سب کچھ دے دیا، اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ہاتھ بندھے ہیں، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ بندھے نہیں ہیں، پھر بھی اختیار اس کے پاس ہے، وہ اگر کوئی چیز دیتا ہے تو اسے واپس بھی لے سکتا ہے۔ سنقرئک کا فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ فراموش نہیں کرو گے، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، پروردگار عالم جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لہذا یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ پروردگار عالم کی
قدرت جو ہے وہ ہمیشہ فعال ہے، ہمیشہ ایکٹیو ہے. آئے سمجھ میں؟ ایکٹیو موڈ میں ہے ہمیشہ قدرت پروردگار متعال ہمیشہ. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس لیے فرمایا اس کو اونگ نہیں آتی ہے، اس کو نیند بھی نہیں آتی ہے. نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. جب اونگ آتی ہے تو غافل ہوتا ہے، جب نیند آتی ہے تو غافل ہوتا ہے، بے خبر ہوتا ہے. اللہ غافل اور بے خبر نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اس لیے فرمایا الا ماشاء اللہ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کبھی بھی فراموشی کا شکار نہیں ہو سکتے ہو الا ماشاء اللہ. سمجھ میں آیا؟ یعنی قدرت پھر بھی ہمارے ہاتھ میں، طاقت پھر بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. خداوند متعال ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم کوئی وعدہ کر کے جو ہے وہ مجبور ہو جائے. سمجھ میں؟ وعدہ کیا اور مجبور ہو جائے نہ. وہ وعدہ کرتا ہے تو ایسا وعدہ کرتا ہے کہ بس ظاہر سی بات ہے اس کے بعد اس کو اس کے سلسلے میں مجبور نہ ہونا پڑے. سمجھ میں آیا؟ اور ظاہر اللہ قادر مطلق ہے. قادر مطلق جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی حد اور قید مقرر نہیں کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے. توجہ کی آپ حضرات نے، وہ قادر مطلق ہے. جب وہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ وعدہ کرے گا. لیکن جب دیکھے گا کہ مثلا یہ اس سے سوء استفادہ ہو رہا ہے، پہلے سے اس کو معلوم ہے، تو پھر اس میں امینڈمنٹ ہو سکتا ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اس میں بدا واقع ہو سکتا ہے، بدا واقع ہو سکتا ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے جو دوسرے لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے. لیکن یعنی پروردگار عالم ایک موقتی ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں، سمجھ میں آیا کہ یہ کام ہونا ہے. لیکن بعض مصلحتوں کی بنا پر پہلے سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سلسلے میں بدا واقع ہو جائے گا، یعنی ارادہ بدلے گا. ایسے میں ارادے میں تبدیلی آئے گی. توجہ کی آپ نے. لہذا یہ اس کے اختیار میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. اس کی تکلیف کوئی معین نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کو اگر وعدہ توڑنا تھا تو وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ باتیں اس طرح کی عام انسانوں کے لیے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ کی ذات کے لیے اس طرح کی باتیں مناسب اور زیبا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ارادہ پروردگار خداوند متعال کا ارادہ جو ہے وہ حکیمانہ ہوتا ہے اور عالمانہ ہوتا ہے، حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور ازرو علم ہوتا ہے. اللہ جو بھی ارادہ کرتا ہے تو علم کی بنیاد پر ارادہ کرتا ہے اور حکمت کی بنیاد پر ارادہ کرتا ہے. الا ماشاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفا، وہ جہر کو بھی جانتا ہے، اشکارہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، وما یخفا، اور جو مخفی چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے. یہ جو لفظ یخفا ہے یہ فعل مضارع ہے، آئے سمجھ میں. اور یہ اس بات کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ بعض امور کا مخفی رہنا، بعض امور کا چھپا رہنا اور ان کا آشکار نہ ہونا یہ ان کی طبیعت کا تقاضا ہے. کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جو مخفی ہی اچھے لگتے ہیں، جن کو آشکار نہیں کیا جا سکتا ہے، جن کو ظاہر اور نمایاں نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ مخفی ہی اچھے لگتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آگے ارشاد ہوتا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. اور ہم آپ کو آسان ترین طریقے سے آسان ترین چیز کی دعوت کے لیے تیار کریں گے. وما تورا برائے آسان ترین راہ دعوت آمادمی سازیم. نویسرو کا ہم تمہارے لیے آسان کر دیں گے. یسرا کو دعوت کے آسان ترین طریقے کو تمہارے لیے آسان کر دیں گے. یہ دعوت کا سلسلہ جو ہے وہ یہ مشکل نہیں ہوگا، یہ دعوت کا سلسلہ آسان ہوگا اور آسانی سے آپ اس دعوت سے جو ہے وہ انشاءاللہ سر برآوردہ ہو کر کے نکلیں گے اور اس کو انجام دیں گے. فذکر، پس آپ تذکر دیتے رہو، نصیحت کرتے رہو. ان نفعت الذکریٰ،
جب تک یہ نصیحت جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی رہے، جب تک یہ تذکر جو ہے وہ مفید ہو سماج اور معاشرے کے لیے، تو آپ سماج اور معاشرے کو نصیحت کرتے رہو، بتاتے رہو، ان کو تذکر دیتے رہو، ہمیشہ یاد دہانی کراتے رہو۔ انسان بھول جاتا ہے، فراموش کار ہے، ایسے ہم نے اس کو تذکر ضروری ہے، نصیحت ضروری ہے، یاد دہانی اس کو ضروری ہے تاکہ ہمیشہ یاد رکھے۔ اسی لیے اب اس کو جو ہے وہ توحید کی مشق کرانے کے لیے، توحید افعالی، توحید اقوالی، ہر طرح کی توحید کی مشق کرانے کے لیے اللہ نے جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک 5 نمازیں رکھی ہیں، آئے سمجھ میں، اور دیگر کچھ افعال جو ہیں وہ اعمال ان کو انسان کے لیے لازم قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے۔ صبح کو نماز پڑھی، زور تک ہو سکتا ہے بھول جائے دنیاوی بکھیڑوں میں پڑھ کر کے، لہذا کہا زور اثر پھر پڑھو، مغرب عشاء پھر پڑھو، تاکہ تمہیں خدا کی یاد جو ہے وہ آتی رہے، اور اس کی وحدانیت کا عملی اقرار بھی کرتے رہو، زبانی اقرار بھی کرتے رہو، اس کے سامنے سجدہ بھی کرتے رہو، اور اس کی حمد و ثنا اور تمجید بھی بجا لاتے رہو، حمد کی شکل میں اور سوروں کی شکل میں، آئے سمجھ میں۔ اسی لیے فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی، آپ کا کام کیا ہے؟ نصیحت کرنا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ تذکر دینا ہے، اور نصیحت حاصل کرے گا، تذکر حاصل کرے گا وہ جو ڈرتا ہے، وہ جس کے اندر خشیت پروردگار ہے، وہ جس کے اندر خوف خدا ہے، وہ جو خدا کا بندہ ہے، وہ یقیناً نصیحت حاصل کرتا ہے، تذکر حاصل کرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو اشقا ہے، بدبخت ہے، اشقا سب سے زیادہ شقی اور سب سے زیادہ جو بدبخت ہے، وہ اس سے تجنب اختیار کرتا ہے، وہ اس سے دوری اختیار کرتا ہے، کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اصلا سنتا ہی نہیں ہے، آ کے بیٹھتا ہی نہیں ہے کہ سنے۔ کفار و مشرکین شروع میں جو ہے وہ ان کا حربہ کیا تھا؟ شروع میں ان کا حربہ یہ تھا کہ اصل لوگوں کو پیغمبر کے پاس نہ جانے دو، چونکہ پیغمبر آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور جیسے ہی آیات کی تلاوت کرتے ہیں لوگ جذب ہو جاتے ہیں، لوگ کھنچ جاتے ہیں، جو بھی پیغمبر کے سامنے جاتا ہے وہ مسلمان ہوئے بغیر واپس نہیں لوٹتا ہے۔ لہذا لوگوں نے کہا ان کو دور رکھو پیغمبر سے، پیغمبر کی بات ان کے کانوں تک نہ پہنچے اور یہ نہ سنیں، توجہ کی آپ نے، سنیں نہ، ہاں سننے نہ دو۔ یہی آدمی جو جب کوئی تجنب اختیار کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سنتا ہی نہیں ہے۔ اصل کیا کہ بھائی سنیں گے تو اور زیادہ پرابلم ہوگی، اس سے بہتر یہ ہے کہ نہ سنو، ایسے میں خوب ہو سکتا ہے کبھی کبھی نہ سننا جو ہے وہ مفید ہو، لیکن عزیزان گرامی نہ سننا جو ہے وہ مفید نہیں ہوتا ہے، سننا مفید ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ نہ سننے والا تو بالکل ہی محروم رہتا ہے، جو سننے والا ہے وہ کم سے کم کچھ حد تک تو کوشش کرتا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی، کم سے کم اس کی آگاہی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ اس کو حاصل ہو جائے، توجہ کی آپ نے۔ لیکن وہ جو اشقا ہے، جو بدبخت ترین انسان ہے، وہ دعوت الہی سے تجنب اختیار کرتا ہے، اسے سنتا ہی نہیں ہے۔ لہذا شروع میں لوگوں کو پیغمبر سے دور رکھا گیا کہ آپ ان کی بات ہی نہ سنیں، جب بات نہیں سنو گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوگا، لیکن جب بات سنو گے تو پیغمبر کی دعوت میں اثر تھا۔ آج بھی یہی ہے، آج بھی دنیا یہی پروپیگنڈا کرتی ہے کہ جناب جو حقیقی بات ہے، جو سچی بات ہے، جو اسلام کی بات ہے، جو قرآن کی بات ہے، جو اللہ کی بات ہے، جو حق و صداقت کا پیغام ہے، جو خالص پیغام ہے اللہ کا، وہ جوانوں تک نہ پہنچنے پائے، لوگوں تک نہ پہنچنے پائے، قوموں تک نہ پہنچنے پائے، ملتوں تک نہ پہنچنے پائے۔ چنانچہ غیر اسلامی ممالک کی تو اصل بات ہی آپ رہنے دیں، امریکہ، یورپ، دوسرے ممالک جو ہیں ان کے ہاں میڈیا جو ہے وہ اس قدر فعال ہے اور اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ جو ہے وہ ان کے کانوں تک وہ اسلام کی آواز جانے دیتے ہیں۔ مسلم ممالک میں ان سے زیادہ اختناق ہے، ان سے زیادہ گھٹن ہے ایسے مسلم ممالک میں۔ بھائی آپ کی دعوت اگر سچی ہے، آپ کے پیغام میں اگر جھول نہیں ہے، آپ کے پیغام میں اگر کھوٹ نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے پیغام میں تاثیر ہے، تو آپ معاشرے کو کھلا رکھو، سماج کو کھلا رکھو، جوانوں کو آزاد رکھو،
ان کو بند کر کے نہ رکھو، ان کے اوپر پابندی نہ لگاؤ، اور اگر وہ کہیں پر جا کے کسی کی بات سننا چاہتے ہیں، کوئی پیغام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نہ کہو کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا ہے، توجہ کیا، اب نکاح نہ توڑو ان کے، ہاں جانے دو، سننے دو، ہماری طرف سے آزادی ہے، جاؤ بھائی سنو، جس کو سننا چاہتے ہو سنو، ہندو کو سنو، سکھ کو سنو، مسلمان کو سنو، سنی کو سنو، شیعہ کو سنو، وہابی کو سنو، جس کو سننا چاہتے ہو سنو، جو تمہیں پسند آتا ہے اس کے اوپر عمل کرو، توجہ کیا آپ نے۔ لیکن ظاہر یہ بات ہے کہ چونکہ ہماری دعوت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے انشاءاللہ، یہ سچی دعوت ہے، حق کا پیغام ہے، اور جو ایک بار اس پیغام کو سینے سے لگا لیتا ہے وہ پھر کہیں نہیں جاتا، سنتا سب کی ہے مگر کرتا پھر وہ یہیں کے کرتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی ایک آزاد ماحول پیدا کرو، آزاد فضا جو ہے وہ قائم کرو، اور لوگوں کو اجازت دو بھائی جو کچھ بھی سننے سنو، اور اس کے بعد تحقیق کرو، اور تحقیق کر کے اس کے مطابق عمل کرو، اور سیدھے راستے کے اوپر چلو، نہ کسی کا نکاح ٹوٹے، نہ کسی کے اوپر اور کوئی پابندی عائد ہو، اور اس طرح کے فتوے جو ہے ان کے اوپر لاگو نہ کیے جائیں، چھوڑا جائے، جاؤ سنو بھائی، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، آیا سمجھ میں؟ اسلام کہتا ہے کہ سنتے ہیں اور یتبعون احسنا، مومن وہ جو سنتا ہے اور جو اچھی بات ہے ان کے اوپر ان کی پیروی کرتا ہے، ان کے اوپر عمل کرتا ہے۔ لیکن آپ وہابی لابی جو ہے وہ اصل سننے کے اوپر پابندی ہے ان کے ہاں، دعوت کے اوپر پابندی ہے ان کے ہاں۔ سعودی عرب میں کوئی شیعہ اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتا ہے، الا بعض علاقے جو شیعوں کی اکثریت کے علاقے ہیں۔ آپ مکے میں جاؤ، جا کے تقریر کرو، آپ کا حق نہیں ہے کیا وہاں پہ تقریر کرنے کا؟ سمجھیں، ممبر رسول سے مدینے میں جو ہے وہ آپ کو کسی نے آج تک کوئی حق دیا ہے تقریر کرنے کا؟ ایک آدھ شیعہ کو بھی بلا کے وہاں سے انہوں نے کہا کہ بھائی ان کی تقریر بھی سنو، اصلاً و ابدا شیعوں کے اوپر پابندی ہے، وہ ان کی مسجدوں میں ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مکے مدینہ کو چھوڑ کے اگر کوئی کسی آس پاس کے علاقوں میں ان کی مسجدوں میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھے گا، وہ قتل کر دیں گے اس کو، سیدھے قتل کریں گے۔ یہ اختناق ہے، یہ گھٹن ہے، آیا سمجھ میں؟ اور یہ کیا ہے؟ کیوں بھائی آپ پابندی لگاتے ہو؟ کیوں پابندی لگاتے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شیعوں کی بات سن لیں گے تو مجبور ہو جائیں گے، چونکہ ان کے پاس جو پیغام ہے وہ خالص پیغام ہے، منطقی ہے، حجت کے اوپر مبنی ہے، دلیل کے اوپر مبنی ہے، توجہ کی آپ نے، اور خالص ترین بات کہتے ہیں، خالص ترین بات کہتے ہیں، اور آپ کو آخری نقطے پر لے جا کر کے چھوڑتے ہیں جہاں سے واپسی کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے، توجہ کی آپ نے، واپسی کوئی توحید مکمل ترین ہے، عدالت مکمل ترین ہے، نبوت مکمل ترین ہے، معاد کا تصور مکمل ترین ہے، امامت کا تصور مکمل ترین ہے، توجہ کی آپ نے۔ اور پھر جو ان کی فقہ ہے، فقہ جو ہے، فقہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد وغیرہ 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 جتنے ابواب فقہ میں آتے ہیں، ان میں ہر مسئلہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ احتیاط سے سب سے زیادہ قریب ہے دوسرے فقہوں کے مقابلے میں۔ اگر تقابلی مطالعہ کریں، ہمارا یہ چیلنج ہے، ہم ہر مسئلے کو ثابت کریں گے کہ یہ مسئلہ جو فقہی مسئلہ ہے، جو فقہ محمد و آل محمد علیہ والسلام ہے، جو فقہ معصومین ہے، کس کی فقہ ہے؟ فقہ معصومین ہے۔ یہ فقہ معصومین میں جو مسئلہ بھی بیان ہوا ہے وہی مسئلہ اصل میں حقیقی مسئلہ ہے کہ اگر اس پر عمل کر لو گے تو مثلاً چن صد آمد 90 در دست ماست، سمجھ میں آیا نہیں آپ ذرا کہ نہیں آیا؟ جب کسی کو 100 مل جائے تو 90 اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، 80 اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، 70 اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ اور پھر اس کے بعد نیچے سب اس کے پاس ہے، تو کسی کا جو ہے وہ مسئلہ 50% احتیاط کے قریب ہے، کسی کا مسئلہ 60% احتیاط کے قریب ہے، کسی کا 70% احتیاط کے قریب ہے، کسی کا 80 تک پہنچتا ہے مشکل سے، لیکن یہ 100% احتیاط کے قریب ہے، یہ 100% قرآن و سنت کے مطابق ہے، یہ 100% زبان معصوم سے صادر ہوا ہے، غیر معصوم کی زبان سے نہیں آیا ہے، توجہ کی آپ نے۔ اس میں اٹکل بچوں باتیں نہیں ہیں، اس میں قیاس نہیں ہے، اس میں استحسان نہیں ہے، اس میں کسی کے رائے کے اوپر عمل
نہیں ہوتا ہے، توجہ کی آپ نے، بلکہ کلی طور پر اس میں جو استنباط ہوتا ہے، جو مسائل بیان ہوتے ہیں، جو توضیح المسائل مرتب کی جاتی ہے، جو فقہ کی کتاب مرتب کی جاتی ہے، اس کی صرف دو بنیادیں ہیں، قرآن اور سنت، بس۔ قرآن اور سنت سے باہر ایک مسئلہ بھی آپ نہیں دکھا سکتے، لیکن ہم ہزاروں مسئلے دکھا دیں گے، ہزاروں مسئلے دکھا دیں گے جن کا قرآن و سنت سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، توجہ کی آپ حضرات نے۔ تو پھر یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگتی ہے، بھائی ان کی بات نہ سن لو، اگر ان کی بات سن لی تو بس اس کے بعد جو ہے وہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو سننے سے تجنب کرتا ہے، یتجنبها الاشقى، اشقا ہے الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، یصلی النار الکبریٰ، نار الکبریٰ یعنی بڑی آگ، اور بڑی آگ کہاں ہے؟ بڑی آگ ادھر ہی ہے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر اس کے بعد نہ یہ مرے گا نہ جیے گا، نہ مردوں میں ہوگا نہ زندوں میں ہوگا۔ زندہ کہاں ہوگا؟ دوزخ میں رہ کے آگ میں جلتا ہوا آدمی زندہ ہوتا ہے؟ زندہ بھی نہیں ہوگا، مرتا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ خدا مرنے نہیں دیتا ہے، خدا مرنے نہیں دیتا۔ بھائی مرتا کب ہے آدمی؟ مرتا کب ہے؟ تب ہے جب روح نکال لو اس کے اندر سے، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اب یہ روح اس کے پیکر میں ڈالی جائے گی دوبارہ، آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا مر جائے گی، سمجھ میں آیا؟ قیامت کا جو سلسلہ ہے۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب قبروں سے نکل کے باہر آ جائیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے، آگے سمجھ میں؟ اب جب سب زندہ ہو گئے، انہیں سب کے روح ان کے بدن میں داخل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد میدان حشر ہے، حساب کتاب ہے، جنت و دوزخ کا فیصلہ ہے، اور کچھ کو جو ہے وہ جہنم میں لے جایا جائے گا، کچھ کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ اب ان کا روح بھی، ان کی روح بھی ساتھ ہے، ان کا بدن بھی ساتھ ہے۔ یہ جنت میں رہیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، اب یہ دوزخ میں رہیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ اب مرنے کا سلسلہ ہے ہی نہیں ہے، موت پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، موت پہلے ہی مر چکی ہے، آگے سمجھ میں؟ اب موت ہے ہی نہیں ہے وہاں پہ، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، قرآن یہ کہتا ہے نہ یہ اس میں مرے گا نہ یہ زندہ رہے گا، نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پہلا نقطہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے تبلیغ کے کام میں موفقیت اور کامیابی کے لیے خداوند متعال سے دو چیزوں کا مطالبہ کیا تھا، ایک سینے کی کشادگی، وسعت قلبی، تنگ نظری نہیں، وسعت قلبی ہونا چاہیے، تنگ نظری اچھی چیز نہیں ہوتی، اور دوسری چیز جو ہے وہ امر رسالت کو آسان بنانے کا پروردگار عالم سے جناب موسیٰ نے مطالبہ کیا۔ کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرے امر کو آسان کر دے، تبلیغ کے امر کو جو ہے وہ آسان کر دے۔ اور یہ دو چیزیں پروردگار عالم نے سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر مطالبے کے عطا کی ہیں، آئے سمجھ میں؟ چنانچہ سعی صدر اور وسعت قلبی کے بارے میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے ہمارے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ یعنی ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا، ہم نے آپ کو وسعت قلبی عطا کی ہے، ہم نے آپ کو اتنا بڑا دل دیا ہے کہ ساری کائنات اس میں سما سکتی ہے، ساری کائنات اس میں سما سکتی ہے۔ اب متاسفانہ جو ہے وہ بعض مفسرین جو ہے وہ مثلا تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے واقف نہیں ہے، تو وہ یہاں پر آ کر کے پھر وہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک تھیٹر بناتے ہیں، آپریشن تھیٹر، اور اس میں سرکار دو عالم کو لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے ان کا آپریشن کرتے ہیں سینے کا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو پہلی میل کچیل ہے ساری نکال کے اب جو ہے وہ نئے سرے سے پیغمبر کے سینے میں اللہ نے جو ہے وہ ہدایت ڈالی ہے۔ یہ تو اللہ نے کسی اور کے لیے نہیں کیا ہے، یہ صرف پیغمبر کے لیے کیا ہے، جبکہ عزیزان گرامی اس کی ضرورت تو ہم اور آپ کو تھی، پیغمبر کو اس کی ضرورت نہیں تھی اور کچھ دوسرے لوگوں کو اس کی ضرورت تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اب یہ آپ نہ کہیں کوئی ٹانٹیں گے کسی کو، یہ علمی بات ہے بابا، علمی گفتگو. علمی گفتگو میں ظاہر سی بات ہے اگر کسی نے تفسیر میں کچھ لکھا ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے، اگر ہم کوئی اس طرح کی غلط بات کہتے ہیں تو اس کا جواب دیں گے. کوئی ٹانٹنگ کسی کے اوپر یہ نہیں ہے. یعنی سرکار دو عالم کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی بات کرنا کہ خدا نے ان کو دنیا میں بھیجا اور اس کے بعد آپریشن کیا اور اندر سے گندگی نکالی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، جبکہ وہ کہتے ہیں پیغمبر فرماتے کن تو نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. ایک نبی دنیا میں آتا ہے اس کی یہ حالت ہے، اور ہمارے اور آپ کے سینے کو چیر کر کے اندر سے گندگی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے سن، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیز درست نہیں. علم نشرح لک صدرک، اللہ نے پیغمبر کے سینے کو کشادہ بنایا، پہلے سے اتنا کشادہ بنایا کہ ساری کائنات اس میں آ سکتی ہے آگے. اور یہ اللہ نے خود دیا پیغمبر کو. اور امر دعوت کے آسان ہونے کے لیے ارشاد ہوا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یہی اسی سورہ میں ارشاد ہوا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کی دعوت کے سلسلے کو آپ کے لیے انتہائی آسان بنا دیں گے، انتہائی آسان بنا دیں گے. اور مراد نُيَسِّرُكَ سے یہ ہے کہ اے پیغمبر ہم آپ کے نفس شریف کو خلق عظیم اور سینے کی کشادگی اور صفا و سادگی کے ساتھ اس طریقے سے امر تبلیغ کے لیے مہیا کریں گے، تیار کریں گے، آمادہ کریں گے کہ تم وظیفہ رسالت کو اور تبلیغ کی ذمہ داری کو آسان طریقے سے اور بہترین طریقے سے دنیا تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے. وہ وسائل آپ کو فراہم کریں گے، وہ وسائل ہم آپ کو دیں گے. چنانچہ وہ وسائل اللہ نے سرکار دو عالم کو دیے. آئے سمجھ میں؟ تو علم نشرح لک صدرک ونیسرک للعسری، یہ دو خصوصیات ہیں جو موسیٰ نے طلب کی تھیں. اللہ نے پیغمبر کو بغیر طلب کیے ہوئے یہ دونوں خصوصیات جو ہے وہ پہلے سے دے دی تھی. ہم ایسے کام کریں گے جو خود راہ آسان انتخاب کرو گے، آسان راستہ انتخاب کرو گے آپ. اور آسان راستہ کون سا ہے؟ آسان راستہ وہی فطرت کا راستہ ہے. یعنی آپ کی باتیں سیدھے جو ہے وہ فطرت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی جا کے. جو انسانوں کی فطرت ہے اس کو جا کے جھنجھوڑیں گی اور اس کو بیدار کریں گی اور اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی اور لوگوں کو جو ہے وہ دین کی طرف دعوت دیں گی آپ کی باتیں. اور یہ آسان ترین راستہ ہے کہ کسی کی فطرت کو بیدار کیا جائے، فطرت کو آگاہ کیا جائے، فطرت کو باخبر کیا جائے. خلاف فطرت تبلیغ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی ہے. خلاف فطرت دین بھی کسی کام کا نہیں ہے، خلاف فطرت و عقل شریعت بھی کسی کام کی نہیں ہے. اور موعظے کے شرائط اور تذکر اور موعظے کے شرائط. پہلی شرط موعظہ، شرط موعظہ آمادگی ہے، تیاری، پہلے سے تیاری، آمادہ ہونا چاہیے موعظہ کرنے والے کو. اور قرآن کی بنیاد پر موعظہ ہونا چاہیے، قرآن سے ہٹ کر کے موعظہ اور نصیحت جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور جب واعظ ہے اس کو اہل غفلت اور اہل نسیان نہیں ہونا چاہیے، زیادہ بھلکڑ بھی نہ ہو، زیادہ نسیان کار بھی نہ ہو کہ ذرا سی بات جو ہے وہ بھول جائے، نسیان کا شکار ہو جائے. پھر کسی کو کیا واعظ کرے گا، کسی کو کیا نصیحت کرے گا، کسی کو کیا بتائے گا. وہ واعظ موفق اور کامیاب ہو سکتا ہے کہ بے امداد ہے الہی امیدوار باشد، جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر تکیہ کرے اور خدا کی مدد کا امیدوار رہے ہمیشہ کہ اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ. آئے سمجھ میں؟ اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ غلطی ہوگی تو پروردگار عالم اس کو سدھار دے گا. آگے سمجھیں، اس کو سدھار دے گا. اور پیغامات کے سلسلے میں تبلیغ دین اور لوگوں کو دعوت دینا خدا کی طرف، اس میں مشکلات اور سختیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، پریشانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ نا امید ہو جاتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے سختیاں دور کرنے کا وعدہ کیا ہے، پریشانیاں دور کرنے کا وعدہ کیا ہے. اور مبلغ دین کے پروردگار عالم مدد کرتا ہے اور سختیاں برداشت کرنے کو اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے کہ وہ سختیاں برداشت کرتا ہے، پریشانیاں برداشت کرتا ہے. چنانچہ مبلغین دین جو ہے وہ ایسے نہیں بن گئے، انہوں نے سختیاں برداشت کی ہیں، پریشانیاں برداشت کی ہیں. آپ خود اندازہ لگاؤ کہ آج تو خیر ترقی یافتہ زمانہ ہے،
آیا سمجھ میں؟ لیکن پہلے جو ہے وہ اتنا ترقی یافتہ دور نہیں ہوتا تھا، لوگ دنیا کے اطراف و اکناف سے علوم اہل بیت حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف جاتے تھے، سمندری راستہ طے کر کے جاتے تھے، آیا سمجھ میں؟ اور 10 سال 20 سال لگا دیتے تھے وہاں پہ، اور اس کے بعد گھر واپس آتے تھے، معلوم ہے آدھا خاندان جو ہے وہ رخصت ہو چکا ہوتا تھا، آیا سمجھے؟ ایک عالم کے بارے میں ہم نے اپنے استاد سے سنا کہ وہ نجف اشرف پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، ایرانی عالم تھے، ہم نے استاد نے بتایا، مجھے نام وغیرہ یاد نہیں رہا، انہوں نے بھی نام نہیں بتایا، ایسے موقع میں نام وغیرہ نہیں بتاتے، کہا وہ گئے پڑھنے کے لیے، اور ادھر سے جو خط وغیرہ جاتا تھا تو اس کو وہاں تکیے اپنے گدے کے نیچے رکھتے تھے کہ جب انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں اس کو پڑھوں گا، اس میں کیا لکھا ہے، اور خط پہنچتے تھے وہ گدے کے نیچے چلے جاتے تھے کہ جب موقع ملے گا تو اس کو پڑھوں گا انشاءاللہ۔ 10 سال گزر گئے، ان کو موقع نہیں ملا، اپنی پڑھائی میں لگے رہے، ظاہر سی بات ہے۔ اب اس کے بعد جب واپسی کا ارادہ کیا تو وہ ظاہر گدا سمیٹا تو دیکھا نیچے ڈھیر لگا ہوا ہے، بہت سارے خطوط پڑے ہوئے ہیں، کھول کے دیکھنے لگے تو معلوم ہوا کسی میں لکھا تھا والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، فاتحہ پڑھی، کا والد کا، پھر اس کے لیے فاتحہ پڑھی، کا بھائی کا انتقال ہو گیا، فاتحہ پڑھی، سب کے لیے ایک ہی بار فاتحہ پڑھ کے اس کے بعد بوریا بستر سمیٹا اور واپس چلے آئے اپنے وطن میں۔ 10 سال بندہ خدا کو خط پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا ہے، واقعی نہیں ہے، حقیقت ہے عزیزان گرامی، اثار، فداکاری، وقت دینا، وقت صرف کرنا، اور یہ پروردگار عالم کی طرف سے حوصلے، ہمت، صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، صبر دیتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں اور اس زمانے میں فرق ہے، آج کے زمانے میں آج تھوڑا آسانیاں بھی، آج تھوڑا لوگ جو ہے وہ کچھ تھوڑا اس میں آسانیوں کے چکر میں ہے۔ آج وہاں پہ نجف میں بھی ماشاءاللہ پوزیشن اچھی ہے اور ایران میں بھی پوزیشن اچھی ہے، آج نہیں، لیکن وہ زمانہ کچھ اور تھا، آیا سمجھ میں؟ آج لوگ حساب لگاتے ہیں کہ بھائی یہاں رہ کے زیادہ اچھا رہے گا یا وہاں جائیں گے تو زیادہ اچھی لائف ہوگی، لگژری لائف کہاں ہوگی، زندگی بہتر کہاں گزرے گی، آج تھوڑا حساب لگاتے ہیں۔ میں سب کے لیے نہیں کہتا، البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ورنہ آپ بھی اب آپ گئے بھائی پڑھنے کے لیے تو واپس آؤ، اب ظاہر سی بات ہے، قرآن مجید کہتا ہے وَلَيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، واپس آؤ، آگے اپنی قوم میں تبلیغ کرو، اپنی قوم کو ڈراؤ، انذار کرو، سمجھاؤ بجھاؤ انہیں، آیا سمجھ میں؟ لعلہم یحذرون، تاکہ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ تو اب ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پھر روٹی کپڑے کا کیا ہوگا، مکان کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، ان کا فیوچر کا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب ظاہر سی بات یہ بڑے بڑے سوال ہیں، یہ چھوٹے سوال ہے ہی نہیں ہے، تو بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، بس چھٹی۔ اب لعلہم یحذرون لینذروا قومہم سب رہ جاتا ہے دھلا ہوا، سمجھا؟ قوم رہے اپنی جگہ کے اوپر، قوم سے کیا لینا دینا، ہمیں پہلے دیکھنا ہے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارا فیوچر کیا ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد دیکھیں گے جو ہے وہ قوم کا کیا ہوگا، سمجھ میں آیا حضرات کی؟ لیکن پھر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے پھر قوم کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم جو ہے وہ ایسے موقع پہ انسان، اللہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کہتا ہے چیونٹی کا رزق جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے، تو مولوی کا رزق جو ہے وہ اللہ نہیں دے گا، چیونٹی کو دے گا، مولوی کو نہیں دے گا، بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعلم مستقرہ و مستودعہ، وہ جانتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، روزی اس کو کہاں پہنچانا ہے، وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہاں روزی پہنچانا ہے، کیا اس کا ٹھکانہ ہے، وہیں پہ وہ اس کی روزی پہنچاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، روزی پہنچاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، روزی ہر ایک کی پہنچتی ہے، سمجھ میں آیا؟ اس وقت دنیا میں گرسائی کے اس علاقے میں جو ہے وہ آپ یہ ممبر سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یعنی ہیں تو صاحب میرے رشتہ دار ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے سب کو، اور لیکن زیادہ الجھن میرے ہی ساتھ ہے سب کو لیکن پھر بھی روزی کہاں سے آتی ہے آپ کو نہیں معلوم، انہی گھروں سے آتی ہے، یہ مجبور ہے دینے کے بعد، کس کو دیں گے بھائی، اور کوئی مولوی ہے ہی نہیں ہے، ایک یہی کو تو اب کیا کرنا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں یہ نہیں، واقعی نہیں اللہ کے ہاتھ میں، وہ پروردگار عالم اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اور انسان آزمائے کیوں خدا کو، میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا، لوگ آزمائش کیوں کرتے ہیں اللہ کی کہ بھائی اللہ دے گا یا نہیں دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی اللہ نہ دے، سمجھ میں ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ نہ دے، وہ دیتا ہے باقاعدہ، اس نے دیا، ہمیشہ دیا، پہلے بھی دیا، وہاں بھی دیا، جو وہاں سے ادھر منتقل ہوگا اس کی روزی ادھر منتقل ہو جائے گی، سمجھ میں آیا؟ روزی ادھر منتقل ہو جائے گی، جہاں آدمی جائے گا وہاں اس کی روزی اس کے ساتھ
جائے گی، اس کی پریشانی نہیں ہے۔ لہذا اس میں آسانیاں پروردگار عالم فراہم کرتا ہے، اور خدا جس کو معموریت دیتا ہے اس کے کام کی گرہ جو ہے وہ اس کو کھول دیتا ہے۔ نُیَسِّرُکَ لِلْیُسْرَىٰ، یعنی اگر ہمیں آپ کو معموریت دیا اللہ نے کہ جاؤ بیٹھو کام کرو، تو پھر وسائل وہ فراہم کرتا ہے ضرور انشاءاللہ۔ اس نے وسائل فراہم کرنے ہیں، وہ ہر جگہ کرتا ہے۔ نُیَسِّرُکَ لِلْیُسْرَىٰ، اس کا مطلب یہی ہے۔ اور جو ہمارے تسبیح ہے، ہر کارگشائی کا جو ہے وہ مقدمہ ہے، ہر مشکل آسان کرنے کی کنجی ہے، ہر مشکل آسان کرنے کی چابی ہے۔ سبح اسم ربک، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح پڑھو، نام کی تسبیح پڑھو، پروردگار عالم کے نام کو روشن کرو، سمجھ میں آیا؟ تو پھر وہ تمہارے لیے ہر طرح کی آسانی جو ہے وہ پیدا کرے گا۔ اور تذکر کی شرط جو ہے وہ نصیحت کو قبول کرنا ہے، اور پیغمبر ان افراد کی نسبت کا جو نصیحت کو قبول نہیں کرتے تھے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کا کام بتانا ہے، بیان کرنا ہے۔ اب کوئی سیدھے راستے پہ نہیں آتا ہے تو آپ جا کر کے خدا نخواستہ جو ہے وہ پیغمبر کا گریبان پکڑو گے، یا رسول اللہ آپ آئے، آپ نے اتنا بڑا کام کیا۔ اب اتنے سارے کافر دنیا میں موجود ہیں، ایک مسلمان ہے اس کے مقابلے میں 7-8 کافر ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ یا ایک مولوی کہیں پر کام کر رہا ہے بیچارہ، آگے اس کا گریبان پکڑو، یار تمہارے محلے میں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ چوری ہو رہی، یہ ڈکیتی ہو گئی، یہ زنا ہو گیا، یہ بدکاری ہوگی، وہ غیبت ہوگی، وہ لڑائی ہوگی، وہ قتل ہو گیا، وہ ہم کیا کریں؟ ہمارا کام تذکر ہے، ایسے سمجھیں۔ وما لست علیہم بمسیطر، آپ کو تھانے دار نہیں بنایا۔ قرآن مجید میں صاف طور پر پروردگار عالم پیغمبر کے لیے فرماتا ہے لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان کے اوپر تھانے دار نہیں بنا کر کے ہم نے بھیجا، آپ تبلیغ کرو۔ انما انت مذکر، آپ صرف تبلیغ کرنے والے ہو، تذکر دینے والے ہو، نصیحت کرنے والے ہو، اور آپ وہی کام کرو۔ ایسے میں اور صرف خدا ترس لوگ جو ہیں وہ تذکر کو قبول کرتے ہیں۔ سیذکر من یخشی، جو ڈرتا ہے وہ نصیحت کو قبول کرتا ہے، اور خدا ترس لوگوں کو نصیحت کرنا بھی آسان ہے۔ مبلغ کو چاہیے کہ دلداری دے ان کو، اور اس کا کام جو ہے وہ بیہودہ نہیں ہے۔ فذکر سیذکر من یخشی، نصیحت کرو ضرور، جو جس کے دل میں خوف ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا۔ اور مبلغ کو نہیں چاہیے کہ فوراً جو ہے وہ اس بات کی توقع رکھے کہ ان کے اوپر اثر ہو ہی جائے گا، فوراً اس کے اوپر اثر ہوگا، نہیں، اثر ہونے میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ آپ زمین میں بیج بوتے ہو تو باہر آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، ایک دم فوری باہر نہیں آ جاتے، وقت لگتا ہے زمین سے بیج کو باہر آنے میں۔ آپ اپنا کام کرو، انشاءاللہ اثر ہوگا۔ آیا سمجھ میں؟ کفار کی سب سے بڑی مشکل تھی، اور آج کے زمانے کے لوگوں کی اور مومنین کی اور مسلمانوں کی جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان کی قرآن اور پیغمبر سے دوری ہے۔ آج قرب رسالت نہیں ہے، قرب قرآن نہیں ہے، دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، پیغمبر سے دوری ہے، جس کی بنا پر لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اب یہ زبانی دعوے ہیں کہ ہم پیغمبر کے قریب ہیں، آیا سمجھ میں؟ اور پھر قرآن میزان ہے، قرآن جو ہے وہ میزان ہے، اور جو اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے اس کو اللہ نے جو تحفہ دیا ہے، اللہ نے جو اس کو سوغات دیا ہے، اور اللہ نے جو اس کو سند دیا وہ یخشا کی سند ہے، یعنی اس کے اندر خشیت پروردگار ہے، یہ آدمی خوف رکھتا ہے، اور اس کو وہ سند اللہ نے جو ہے اپنی طرف سے دی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اور جو پند ناپذیر ہے، جو نصیحت قبول نہیں کرتا ہے، جو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے، اس کو کہا یتجنبها الاشقی، جو سب سے زیادہ بدبخت ہے وہ نصیحت سے دوری اختیار کرتا ہے۔ سمجھے؟ بدبخت اشقا ہے، بدبخت ہے۔ دوری از بند و پیام قرآن مائع شقاوت ہے، شقاوت اور بدبختی کا ذریعہ ہے، بدبختی کی وجہ بنتا ہے۔ اور جو تیرہ بخت لوگ ہیں، سیاہ بخت لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، ان کی دائمی سیرت ہے کہ وہ پند و نصیحت سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ یہ ان کا وتیرہ بن گیا، یہ ان کا رویہ بن چکا ہے کہ وہ اس سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو دور ہی رکھتے ہیں اس سے، کہ بھائی کچھ سنیں گے نا تو حجت ہمارے اوپر تمام نہیں ہوگی، اور جب حجت تمام نہیں ہوگی تو ہماری گرفت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا یتجنبھا، لیکن ایسے لوگ ہر دور میں آئے، ہر زمانے میں ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، اور ہر جگہ وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ فعل مضارع اس کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ بدترین انسان وہ ہے کہ جس کے اندر خوف خدا نہیں ہوتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟
اشقا در برابر یخشا ہے، اشقا کے مقابلے میں یخشا ہے۔ جو یخشا ہے یعنی ڈرتا ہے اللہ سے، وہ نیک ہے، خوش بخت ہے، اچھا انسان ہے اور پند پذیر ہے، موعظہ پذیر ہے، نصیحت قبول کرتا ہے۔ اور جو نہیں کرتا ہے وہ اشقا ہے، بدبخت ترین انسان ہے یہ اس کے مقابلے، یعنی اس کے اندر خوف الہی نہیں ہے۔ توقع اصلاح ہمیں مردم رہنے داشتے باشی، آپ اس بات کی توقع نہ رکھیں کہ تمام لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی، نہ، نہیں ہو سکتا ہے۔ پیغمبر نے علی علیہ السلام کی تشویق کرتے ہوئے فرمایا یا علی لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا وما فیہا، اے علی اگر اللہ تمہاری طرف سے ایک انسان کی ہدایت کر دے، ایک انسان، تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت سے بہتر ہے۔ اور ہمارے پاس بھی اگر ایک مسئلہ کوئی سیکھ کر کے چلا جائے تو وہی میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو خطیب ممبر سلونی نہیں ہے نا، علی کی طرح معصوم تو نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اگر کوئی ایک مسئلہ بھی سیکھ جائے 10-20 سالوں میں تو وہی ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پروردگار عالم جو ہے وہ اسی کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے گا۔ یہ توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور عامل پذیرش و عدم پذیرش در درون خود انسان ہے۔ کوئی نصیحت کو قبول کرتا ہے یا نصیحت کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کا سبب، اس کی وجہ، اس کی علت انسان کے اپنے اندر موجود ہے، سمجھ میں آیا؟ باہر کی چیزیں اس کے اوپر اثر نہیں ڈالتی ہیں۔ اندر اس کا اگر صالح ہے، صاف ہے، سمجھ میں آیا، تو نصیحت اس کے اندر جاتی ہے، نصیحت اس کے اندر بیٹھتی ہے۔ لیکن اگر گندا ہے، فطرت گندی ہے، درون ناپاک ہے، اندر ناپاک ہے، باطن ناپاک ہے، تو وہاں پاک پیغام نہیں جاتا ہے، سچا پیغام نہیں جاتا ہے، اچھا پیغام نہیں جاتا ہے، خود اس کے اندر ہے، سب کچھ موجود ہے۔ یکشا اور اشکا کا مطلب یہی ہے۔ کیفر بے مقدار خباثت ہے، آیا سمجھ میں؟ جتنی خباثت ہوگی اسی حساب سے اس کو سزا ملے گی۔ اور اشقا جو ہے اس کی سزا النار الکبریٰ ہے، جو اشقا بدترین ہے، بڑی آگ اس کی سزا ہے۔ چھوٹی موٹی آگ جو ہے وہ اس سے نہیں جلتا ہے، وہ بڑی آگ میں ڈالا جائے گا اس کو۔ اور دوزخ برائے گروہ ہی ابدی و ہمیشگی ہے، ایک گروہ کے لیے دوزخ ہمیشہ کے لیے، لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ اس میں مرے گا نہیں اور نہ ہی زندہ ہوگا۔ اور جو دوزخ میں خلود ہے، ہمیشگی کا مسئلہ ہے، اس سے دوزخ والوں کی طبیعت جو ہے وہ بدلے گی نہیں، سمجھ میں آیا؟ طبیعت نہیں بدلے گی، دوزخ میں جائیں گے ڈر کے مسلمان ہو جائیں گے، نہ دیگر آتش رنج نہ برند، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ وہ شکنجے میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ مصیبت میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رنج و تکلیف میں رہیں گے۔ اور یہ وہ ان کی جگہ ہے، ابدی جگہ ہے، ابدی ٹھکانہ ہے۔ پروردگار عالم اعاذنا اللہ، ہم سب کو جو ہے وہ من ذالکہ، اس سے بچائے، اس سے محفوظ رکھے۔ اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ہماری چھوٹی موٹی جو عبادتیں ہیں اس کو قبول کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری غلطیوں کو معاف کرے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرے پروردگار متعال۔ اور جو دن چلے گئے ماہ مبارک تقریباً بعض جگہوں پر ختم ہونے والا ہے اور بعض جگہوں پر ایک دن اور رہ گیا یا 2 دن اور رہ گئے ہیں۔ پروردگار عالم تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، یہ جو 2 دن باقی بچے ہیں، اگر پچھلے دنوں میں ہم ٹھیک نہیں ہوئے، ہمارا نام سعداء کی فہرست میں نہیں آیا ہے، تو رب کریم ان 2 دنوں کا واسطہ اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ تو بدبخت لوگوں کی فہرست سے ہمارا نام مٹا کر کے ان 2 دنوں کے واسطے سے اور ہماری چھوٹی موٹی عبادت کے واسطے سے نیک بخت لوگوں کی فہرست میں لکھ دے، تاکہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جن کو تو نے بخش دیا ہے اور اپنے دسترخوان نعمت سے ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ یہ ظاہر سی بات ہے، 1-2 دن رہ گئے ہیں ضیافت الہیہ سے بہرہ مند ہونے کے۔ انسان اللہ کا مہمان ہے ماہ مبارک رمضان میں، دسترخوان بچھا ہوا ہے اللہ کی نعمتوں کا، اور وہاں سے اب جو 1-2 دن رہ گئے ہیں وہاں سے بہرہ مند ہونے کے اور رضا خاری کرنے کے اور وہاں سے کچھ حاصل کرنے کے۔ پروردگار ان 2 دنوں میں تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف کا واسطہ، فرزند زہرا کا واسطہ میرے معبود، تو ہمیں اپنے مہمانوں میں شامل فرما کر کے اور جو تو ان کو بہترین انعام و اکرام دے کر کے رخصت کرنا چاہتا ہے، وہ بہترین انعام و اکرام محمد و آل محمد اور امام زمانہ کو عطا فرما، اور ان کے صدقے میں تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ عطا فرما معبود کریم، تاکہ
ہماری بھی خوش بختی کا سامان ہو جائے۔ رب کریم جو بھی حاجتیں ہیں ان ساری حاجتوں کو تو پورا فرما پروردگارہ، اور جتنی مشکلیں ہیں ان ساری مشکلات کو آسان فرما۔ اور سب سے بڑی مشکل اس وقت دنیا میں ہے میرے معبود، یہ ایک بیماری ہے، کرونا کی بیماری، ایک وبا جو پھیل گئی ہے اور اس نے انسانوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے، اہل ایمان کو بھی ڈرا کے رکھا ہوا ہے۔ میرے معبود تو اس بیماری سے اور اس وبا سے نجات عطا فرما، تیری قدرت کاملہ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو نے اپنے لیے فرمایا ہے پروردگار ہر چیز پر قادر ہے، یہ تیری قدرت میں ہے میرے معبود، تیری دسترس میں ہے۔ اے میرے پالنے والے، تو رحمت عالمین کے صدقے میں، رحمت للعالمین کے صدقے میں، اور ان کی پاک اولاد کے صدقے میں، ان کی پاک ذریت کے صدقے میں، ان کی پاک نسل کے صدقے میں میرے معبود اس بیماری سے مومن و مومنات اور مسلمین و مسلمات کو اور تمام انسانوں کو دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کو محفوظ رکھ۔ رب کریم محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری دعا کو قبول فرما، ہمارے اس سعی کو قبول فرما، ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما، اور جو لوگ ہمارے درمیان سے اس ماہ مبارک رمضان میں دنیا سے چلے گئے ہیں پالنے والے، ہمارے قرابت دار، اعزاء، دوست دار، رفقا، جاننے والے، پڑوسی، رب کریم اہل ایمان، مومن بھائی، ایمانی بھائی، اسلامی بھائی، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور درجات کو بلند فرما، برزخ کی مشکلات ان کی آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔